السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں عارشد صاحب کے وہاں بہت اچھی دعوتیں اور یہ سب ہوتا ہے، وہی بہت آپ کے حالات سنے دی۔ اللہ پاک آپ حضرات سے کام لے رہے ہیں، جو بھی ہو، چاہے مکتب کی تعلیم ہو لیکن آپ کے دلوں میں اس کی عظمت ہونی چاہیے، آپ کو پورا اعتماد انشراح ہو، جو بھی کام کریں جی اس میں دل و جان سے۔ دیکھیے ابھی جوانی ہے، ابھی کام کرنے کا وقت ہے، پھر بعد میں آزار، بیماریاں یہ سب لاحق ہو جاتے ہیں، اس لیے پوری جد و جہد، پوری طاقت لگاؤ، صلاحیت لگاؤ۔ خاص طور پر اس وقت میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا ایک طبقہ بیچارہ ایمان میں تذبذب کا شکار ہے، تزلزل کا شکار ہے، چاروں طرف سے میڈیا کے ذریعے اسلامیات پر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ وہیں سے جواب لیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ تو کہ اب میڈیا کے ذریعے اندر سے جو جوابات ملیں گے وہ کیسے ملیں گے، کون کیا ہوگا، کس کی چینل ہوگی۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ امت کا اعتماد علی الاسلام بحال کیا جائے، اعتماد علی الاسلام، ان کو ذرا بھی کسی پر شک شبہ نہ ہو۔ اسلامیات پر وارد اعتراضات کے اتنے جوابات ہیں، ڈھیر جواب ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کا مسئلہ ہے، ایک جان کا ضیاء ہے، سو ایسا ضیاء نہیں۔ آپ ایک محنت کر لیں گے، 2 گھنٹے کا مطالعہ کر لیں گے تو 20 نوجوانوں کا، 200 2000 نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہذا خدا را امت کے اوپر تھوڑا سا رحم کھائیے، اور اپنی تھوڑی سی قربانی دے کر کسی بھی طرح جو کرنٹ ٹاپک ہو اس کو لے کر جو اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہوں اس پر خاص نظر رہے، اور پھر بہترین اچھا مطالعہ کر لیا جائے، اور حاصل مطالعہ کو محفوظ کرنا نہ بھولیے۔ مطالعہ کر کے چھوڑو مت، مطالعہ کر کے محفوظ کر لو، خلاصہ لکھ لو، کہیں نوٹ ہے، کہیں پر اشارہ، کہیں کوئی ٹک کر دو کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک سے ایک کتابیں آ رہی ہیں اب تو الحمدللہ، اللہ نے یہ میڈیا کے ذریعے نیٹ کے ذریعے بہت سہولتیں ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اہل علم کے لیے بہت آسان ہے، دنیا بھر کی ڈھیر ساری کتابیں، ایک عنوان لے لو آپ کو 50 کتابیں مل جائے گی الحمدللہ، تو بہت بڑا کام ہو جائے گا امت کا۔ یہ خاص ایک میری عاجزانہ درخواست ہے کہ امت کے وساوس، امت بیچاری جو ہے نا، ان کا ذہن جنگل بنا ہوا ہے شبہات کا جی، اور آپ کو معلوم ہے اسلامیات میں سے ایک پر 100 مسائل ہیں، 1000 مسائل ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر بھی اگر شبہ پیدا ہو گیا تو ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو ان کو عقلی دلائل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرو، عقلی دلائل فراہم کرو، الحمدللہ مل جائیں گے۔ آپ کا خود کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہونا چاہیے، احکام اسلام عقل کی نظر میں بہت الحمدللہ اس طرح جی آپ کو ڈھیر ساری مل جائے گی حجت اللہ، اور اس طرح جس کی جہاں تک جو رسائی ہو ایک ایک عنوان پر مستقل کتابیں مل جائے گی الحمدللہ۔ مثلا ابھی مسئلہ آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم سنی کا، بہت مواد آ گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یہ جو اعتراضات یا مسائل، یہ جو حالات کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ راہیں کھولتے ہیں یہ حالات۔ مثلا اب اس بہانے سے اتنا مواد آیا ہے الحمدللہ، اور اب یہ نیٹ کے ذریعے سے کئی لوگوں کی بیڈ روم میں یہ مواد پہنچ چکا ہے۔ مواد کی کمی تو ہے نہیں، بس وہ اللہ متوجہ کرتے ہیں۔ دیکھیے عام حالات میں آپ کسی کو حجاب اور پردے کے منافع، مصلحتیں یہ اگر سمجھاتے تو امت نہ لیتی، لیکن حجاب پر اعتراض ہوا، جگہ جگہ اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی۔ اب ان دنوں میں آپ اس مسئلے کو اٹھائیں گے، حجاب کے منافع، عقلی دلائل، یہ وہ، کہ بھئی دیکھیے اللہ کا پورا نظام ہے جی، فطرت کا نظام بھی وہی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھا، لیکن دل دماغ کو اندر رکھا، پنجرے میں رکھا، ہڈیوں میں ڈھانپ کر رکھا، اس لیے کہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ جو
آپ مکان بناتے ہیں تو لکڑی، ریت، اینٹ، کپچی اس کو باہر رکھتے ہیں، لیکن اپنا سونا چاندی پیسہ روپیہ یہ آپ جیب میں گھروں میں رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کوئلہ وغیرہ یہ سب اوپر مل جاتی ہے کانوں میں، لیکن سونے کی کان بہت مشکل سے کتنا اندر جانا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس طرح کی مثالیں سمجھائی جائے کہ یہ پردہ تحفظ کے لیے ہے۔ عامی آدمی ہے تو باہر کھلا گھومتا ہے، لیکن پرائم منسٹر ہو، منسٹر ہو تو ان کے ساتھ کتنی سیکیورٹی، سیکیورٹی یہ ان کے قیمتی ہونے کی، اہم ہونے کی علامت ہے۔ تو پردے میں ہونا یہ اس کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت کے اعتماد علی الاسلام کو بحال کیجیے، ان کے وساوس اعتراضات کا جواب دیجیے، اور میں خود بھی محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا، یہ میرے ایمان کی حفاظت ایک کے۔ درخواست یہ ہے کہ جو احباب ہمارے یہاں سے پڑھے یا فاضل ہیں، البتہ وہ ابھی مکمل کاروبار میں لگ چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ نصیحت ہو جائے کہ وہ بھی کچھ دین کی خدمت کے لیے وقت کریں۔ جی بھائیو، کسی بھی طرح 2 گھنٹے بھی، چاہے آپ صبح کو، شام کو، صباحی، مسائی، کسی ادارے کے ساتھ جڑ جائیے، تاکہ آپ کی اپنی حفاظت ہو، اعمال کی حفاظت ہو۔ ایک نسبت لگ جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، ذہن اس کو محسوس کرتا ہے، ورنہ یوں مکمل رہیں گے تو پھر وہ ذہن پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ جی، آپ مدرس ہوں گے تو مدرس ہونے کا احساس، فرض منصبی، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ مکتب کے ذریعے تو اتنا کام ہو سکتا۔ اب اس وقت تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے حالات کے پیش نظر کہ مکتب سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ جی، باقی دوسری ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے اب نکل رہی ہے، کیا کیا دخل اندازیاں آ رہی ہے۔ آپ مکتب میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی توحید بہت پلا سکتے ہیں، ڈوز پلا سکتے ہیں۔ ہر روز ایک ایک بات دے کر آپ ان کو توحید کا ڈوز پلا سکتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے جو تقریبات ہوتی ہے، جو موقع آتے ہیں، رمضان، محرم، ذی الحجہ، قربانی، فلاں، تو اس عناوین کا ان کو ذہن بنانا ہو تو ان کے سایہ نسان مناسبت سے ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر، تو یہ بہت بڑی خدمت کا ذریعہ ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کے ذریعے ان کے گھروں میں ماحول بنا سکتے ہیں۔ کس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، کس کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، کس کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، کھانا دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، یہ دعائیں، یہ سب چیزیں آپ گھروں میں پہنچا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے ذریعے۔ پورے خاندان کو اس سے نفع ہوگا۔ لہذا بہت زیادہ قیمتی دولت ہے، اللہ سے مانگے اس کے لیے، کسی بھی حال میں جلدی سے لگ جائیے۔ تنخواہ معمولی چھوٹی موٹی ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، دوسرے طریقے سے آپ کما لیجئے، لیکن یہ خدمت کسی بھی طرح۔ اور دیکھیے، استغنا نہیں چلے گا اس میں کہ مجھے متولی نے، محتمم نے، فلاں نے یہ کیوں کہا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد مند نہ بناؤ، ورنہ یہ محرومی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کچھ بھی کوئی کہے، یہ اصل میں شیطان ہوتا ہے بیچ میں جو ہمیں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو کوئی ایسے چھوٹے موٹے آزار ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے بنیاد اور سبب بن جاتا ہے اور آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کیجیے، تھوڑا بہت برداشت کرتے ہوئے جی لگے رہیے، اللہ سے مانگیے۔ میں دعا کرتا ہوں میرا ایک سوال اور یہ ہے، ایک سوال اور یہ ہے کہ اس وقت یہ جو تبلیغی اختلاف ہے، ہاں، ہمارے بہت سارے فاضل بھائی سب لوگ ہیں، وہ مقامی سطح پر ائمہ ہیں، اپنے اپنے عوام میں کام کرتے ہیں، تو دعوتی جو اس وقت اختلاف ہے، 2 دھڑ بن چکے ہیں، تو ان ائمہ کو اپنے اپنے ایریا کی رعایت کرتے ہوئے وہاں جس کا غلبہ ہے اس کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، بالکل۔ لیکن ان کو عوام کے ساتھ کس طرح اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہے، حل کرنا ہے، عوام کو اس صورت میں وہ کیا پیغام دے؟ بس ایک تو آپ نے جو بات بتائی وہ بہت بنیادی ہے۔ آپ جہاں ہیں، جہاں جو غالب ہے، جو غلبہ ہے، تو اسی کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ اپنی دیر عید کی الگ مسجد نہ بنائیں، تفردات نہیں دی۔ اور عوام کے سامنے آپ منفی، مثبت، دوسری جماعت کا تذکرہ ہی نہ چھیڑو۔ کچھ بھی چھیڑیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ اختتام وہاں آ کر ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی دوسرا منفی ہو جاتا ہے۔ آپ بھی نہ چھیڑیں، کوئی چھیڑے تب بھی منع کرو، اپنے اپنے کام میں لگے رہو۔ فرصت کہاں ہے؟ دوسروں میں کیا ہے، کون کیا کرتا ہے، اس کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اپنے ہی کام میں لگے رہو، مثبت انداز میں، منفی پہلو نہیں۔ فلاں کا یہ، کسی کا رد مت کرو ایسے موقع پر، یا کسی کی تعریف بھی مت کرو۔ آپ کا جو ماحول ہے آپ اس کے مطابق کرتے رہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی بیرون کے سفر ہوتے ہیں اور یہ روزوں کے سلسلے میں اختلاف ہے، کہیں جلدی سحری ہوتی ہے، کہیں تاخیر سے، تو میں اسی کو اپنا معیار بنائے کہ میں جہاں ہوں وہاں کون کیا ہے،
کیا ماحول ہے، بس اسی کو فالو کر لیتے ہیں. جی میں پورا رمضان کسی دوسرے پر چلا، لیکن اب یہاں آیا ہوں اس ایریے میں یہ ہے تو اب مجھے اسی کو فالو کرنا ہے. میرے 10 دن الگ الگ جگہ پر لگتے ہیں، تو جہاں جو ماحول ہوتا ہے اسی کے مطابق، اور قطعاً پھر مسئلہ نہیں چھیڑتا وہاں پر. بالکل، اس لیے کہ اجتہادی مسائل ہیں، دونوں جانب کے دلائل ہیں، اس لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. منصوص مسائل ہوتے تب تو قرآن حدیث کو دیکھ، لیکن اب یہ اجتہادی مسائل ہیں، تو اجتہادی اختلافی ایسے سارے امور میں لچک ہے، بہت کچھ گنجائش ہوتی ہے، دونوں جانب دلائل ہوا کرتے ہیں. اجتہادی مسائل میں کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% میں صحیح، سامنے والا 100% غلط. نہیں، میں صحیح ہوتے ہوئے بھی احتمال خطا ہے. میں علی الصواب لیکن علی احتمال الخطا، یہ احتمال خطا رہے گا ہی. سامنے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اس لیے قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں. تفردات میں بس اب اس وقت امت کو جوڑنے کی کوشش کریں. توڑ کرنے والے بہت سارے ہیں، اور اس طرح کی نت نئی جماعتیں، فرقے، یہ سب کچھ ہوتے رہیں گے، وہ تو بڑھتے ہی رہیں گے. اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ مانگتے رہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ اس میں بہت خیر رہے گی. جی آپ اپنی فہم، اپنی سمجھ کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، لیکن علاقے میں جو بڑے لوگ ہوں ان کے مشورے ہونے چاہیے، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ اس فتن کے دور میں تعلق مع اللہ کے بغیر ایمان کی حفاظت بڑا مسئلہ ہے. جی صبح مومن، شام کو کافر، اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. اس وقت معلوم نہیں یہ حدیث پاک جس وقت یہ لکھی گئی، یہ تالیفات اور پھر شروحات، اس وقت وہ لوگ کیا تعویل کرتے ہوں گے، صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، ایسے کیسے ہوگا؟ وہ بیچارے تو تعجب کرتے ہوں گے. لیکن ہمارے سامنے میں نے ابھی ایک جگہ کہا، یوسف صاحب وہاں پر تشریف فرما، میں نے کہا یوسف صاحب یہ تو صبح مومن شام کو کافر، ابھی تو منٹوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. منٹ پہلے یہ تھا اور 1 منٹ پہلے وہ ہو گیا، زبان پر کچھ بھی لے لیتے ہیں اور کوئی بھی. تو بہت عجیب و غریب حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، فتن سے. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت، امت کے ایمان کی حفاظت، اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے، محنتیں بھی کرنا ہے، اور مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. حالات راہیں کھولتا ہے. اسلام پر وارد اعتراضات کی بنیاد پر بھی کہیں کچھ بھی حالات ہو، سیاسی، ملکی، ملی، کوئی مسائل، لیکن اس میں مایوسی نہیں. امت کو بھی مایوسی سے نکالو کہ یہ راہیں کھلے گی انشاءاللہ. بہت تاریکی ہے، صبح ہونے کو ہے، تو مایوسی تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ظاہر میں کبھی آپ کو شر نظر آتا ہے لیکن بباطن اس میں کوئی خیر ہوا کرتی ہے. خاص طور پر میرے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کر دیجئے، بہت محتاج ہوں، اور اب ادھر ہی کی تیاری ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فکر لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں آخری گھڑی کیا ہوگی. یہ حالات کی بنیاد پر اپنے ہی ایمان کا فکر ہے. دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. اتباع سنت کو بھی بہت زیادہ لازم پکڑیے. ایک ایک سنت کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، تب سنتیں زندگی میں آئے گی. ٹھیک، فی امان اللہ. ماشاء اللہ آپ لوگ سماعت کر رہے تھے حضرت استاد الاساتذہ حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی زید مجدو حفظہ اللہ. حضرت کی نصیحتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی حضرت کی ان باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. حضرت کی عمر میں اللہ تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائے. حضرت کے فیوز سے اور برکات سے ہمیں اور سارے عالم کو رب کریم مستفید فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.